سید اقبال حسین شاہ صاحب انٹرویو دے کر آئے تو پوچھا جی شاہ صاحب پاس ہوئے کہ نہیں؟ وہ بولے انٹرویو 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ہم نے انہیں ٹوکا اور عرض کی شاہ صاحب آپ سے انٹرویوز کی اقسام نہیں پوچھی، یہ پوچھا ہے کہ آپ کا انٹرویو کیسا رہا۔ تاہم انہوں نے پھر شروع کیا بھائی بات یہ ہے کہ انٹرویو 2 قسم کے ہوتے ہیں، بلا بلا بلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو میں جب ایک خاتون نے پوچھا کہ ملک میں مہنگائی کیوں ہے تو فرمانے لگے مہنگائی کئی اقسام کی ہوتی ہے، پہلی قسم، دوسری قسم، تیسری قسم، بلا بلا بلا۔ بہرحال اہم نقطہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے بتایا کہ مہنگائی کی ایک قسم یہ ہے کہ کسان ایک چیز تیار کر کے مارکیٹ میں لے جاتا ہے اور جب وہ چیز عوام کے پاس پہنچتی ہے تو اس کی قیمت میں ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ کسان کو پورے پیسے نہیں ملتے لیکن مڈل مین اس سے بہت زیادہ پیسہ بنا رہے ہیں۔ اس کا ہم توڑ لے کر آ رہے ہیں جس کے ذریعے ہم منڈی سے براہ راست سبزیاں اور پھل عوام تک پہنچائیں گے، جس سے کسان کو بھی اچھی قیمت ملے گی اور لوگوں کے لیے بھی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ اب وہ کیا توڑ لا رہے ہیں اور کس طرح سبزیاں اور پھل کھیت یا منڈی سے براہ راست عوام تک پہنچیں گے، اس کا جواب انہوں نے خود تو فی الحال نہیں دیا۔ البتہ گوجرانوالہ سے اسی حوالے سے ایک خبر آئی ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ شہریوں کے لیے 150 سے زائد انصاف سستی ویجیٹیبل اینڈ فروٹ موبائل شاپس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ انصاف موبائل شاپس انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ اور سیکٹری مارکیٹ کے دفتر میں رجسٹر ہوں گی اور شہریوں کو گلی محلوں میں جا کر سبزیاں اور پھل حکومت پنجاب کے رعایتی نرخوں پر فروخت کریں گی۔ موبائل شاپس مالکان روزانہ کی بنیاد پر کسان سے براہ راست اشیاء خرید کر عوام کو فراہم کریں گے۔ خواتین و حضرات، کہیں عمران خان صاحب کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے طریقے بتانے والا شخص وہی تو نہیں جو شہباز شریف صاحب کو گلی گلی قائم تندوروں پر سرکاری نرخوں پر آٹا پہنچا کر سستی روٹی کرنے، گلی گلی فلٹر لگانے کے لیے صاف پانی کمپنی کھولنے اور کم کرائے پر سفر کو ممکن بنانے کے لیے شہر شہر سرکاری ٹرانسپورٹ کمپنیاں کھولنے اور بسیں چلانے کی ترغیب دیا کرتا تھا۔ کچھ بعید نہیں کہ دونوں عظیم رہنماؤں کو ایسے عظیم سجھانے والا موکل ایک ہی ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے ذرائع کو حرکت میں لائیں اور پتہ کرنے کی کوشش کریں کہ نون لیگ کا وہ کون سا رکن یا شہباز شریف کا وہ کون سا منظور نظر افسر ہے جو اس وقت مبینہ طور پر خان صاحب کا دست راست بنا بیٹھا ہے اور اب شہباز شریف کے ناکام منصوبوں کے ریمیکس سے خان صاحب کو نواز رہا ہے، جو وہ سرکاری لنگر خانوں اور 1200 روپے مہینے کا احسان کرنے والے نام نہاد احساس کفالت پروگرام سے چل کر موبائل فروٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس تک پہنچ گئے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ کیا گوجرانوالہ اور دیگر بڑے شہروں اور غیر زرعی دیہاتوں میں پھیلے کروڑوں غریبوں کے مسائل چند موبائل فروٹ اینڈ ویجیٹیبل شاپس سے حل ہو جائیں گے؟ کیا لنگر خانے اور احساس پروگرام اب تک غربت ختم کرنے میں 0.1% بھی کامیاب ہو سکے یا آئندہ ہوں گے؟ جب سرکاری ہسپتالوں سے کرونا ویکسین غائب ہو کر عمرہ کے ڈرائنگ رومز تک پہنچ رہی ہے، جب شہباز شریف کی جدید امپورٹڈ بسیں آج جگہ جگہ اپنے ڈپوؤں میں اینٹوں پر کھڑی ہیں اور عوام کو 0 فائدہ دینے اور متعدد سرکاری عمال اور نجی ٹھیکیداروں کو لوٹ مار کے مواقع فراہم کرنے کے سوا کچھ نہیں کر رہی، عوامی مقامات پر لگے فلٹرز شہریوں میں گندا پانی بانٹ رہے ہیں اور سستی روٹی پروگرام میں عمال کی ہیرا پھیریوں سے تو خود چھوٹے میاں صاحب بھی دل برداشتہ ہو کر اسے بند کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، تو اب آخر عمران خان نون لیگی منصوبوں کو وی این سے محروم ہونے کے تانے دینے کے ساتھ ساتھ انہی جیسے منصوبے کیوں بنا رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب جتنی جلدی یہ بات سمجھ لیں گے کہ مہنگائی سرکاری مداخلت بڑھانے سے نہیں، سرکاری مداخلت ختم کرنے سے کنٹرول ہوگی، اتنی جلدی وہ اور عوام دونوں سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ دنیا بھر میں رائج چلن یہی ہے کہ سرکار منڈی میں مداخلت بند کر دے اور صرف یہ یقینی بنائے کہ صنعت کار اور کسان کو خام مال، کھاد، توانائی، پانی اور دیگر سہولیات بکثرت، بآسانی اور کم نرخوں پر ملتی رہیں۔ چینی اور آٹا مسلسل مہنگے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ان شعبوں میں ہر قدم پر کسی نہ کسی طرح سرکار انوالو ہے، جبکہ پھل اور سبزیاں مہنگی ہو بھی جائیں تو سپلائی بڑھنے پر سستی بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ سرکاری مداخلت مفقود یا محدود ہے۔ اور پھر سرکار اگر عوام کو ریلیف دینے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز، ماڈل بازار، موبائل شاپس اور سستے تندور بنا بھی دے تو بھی کتنے بنا دے گی؟ محدود چند لاکھ لوگوں کو معمولی سا ریلیف پہنچا کر ہی اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ ترقیاتی منصوبوں اور دیگر امور سلطنت کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں بچیں گے اور ملک کی بڑی آبادی چوں کی تو ریلیف سے محروم بھی رہے گی۔ چنانچہ اگر خان صاحب واقعی اس قوم کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کاشتکار، صنعت کار، ماہی گیر اور کانکن یا پیداواری شعبے سے وابستہ کسی بھی فرد یا ادارے کو مافیا قرار دے کر اس سے محاذرائی کرنا نہیں، بلکہ اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یا پیداواری لاگت کم کرنا اور اسے زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کر کے اپنی پیداوار اور فروخت بڑھا کر قیمت کم کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔ ساری مہذب دنیا اسی طریقے پر چل کر نہ صرف اپنی پیداوار بڑھا رہی ہے
امپورٹ بل کم کر رہی ہے اور خود کفیل ہو رہی ہے، بلکہ ایکسپورٹس بھی بڑھا رہی ہے۔ جلد یا بدیر اگر ہمارے حکمران بھی عوام کو واقعی کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں تو انہیں بھی اپنا رول محدود کر کے صرف ریگولیٹر بننا ہوگا، ایکٹر یا بزنس پرسن نہیں، کیونکہ بقول ماہرین معاشیات اٹ از ناٹ گورنمنٹس بزنس ٹو بی ان بزنس۔ السلام علیکم۔